السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حدثني عبد الله بن عمر بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله۔ قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ عین علمه عن قدم فيما جزاک اللہ۔ ان ابی برزة اسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة جزاک اللہ۔ حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. جزاک اللہ۔ وعن علمه فيما فعل، جزاک اللہ۔ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. جزاک اللہ۔ وعن جسمه فيما أبلاه. جزاک اللہ۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه۔ السماء الودك عباده الرياح جزاک اللہ۔ اللہ الذی یرسل ریاح فتصیر سحابا۔ جزاک اللہ۔ فيبسطه في السماء كيف يشاء۔ جزاک اللہ۔ ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله۔ جزاک اللہ۔ وَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جزاک اللہ۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ أشر إلى السورة التي تسمع اسمها۔ الودق با الريح واو السماء دال سحاب ألف يثير جيم يرسل حا۔ جزاكم الله بارك الله لكما۔ سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية۔ سحاب، الودق، يثير، السماء، يرسل، الريح۔ جزاك الله۔ أشر إلى السورة التي تسمع اسمها۔ أفنى، دال، فعل، جيم، اكتسب، واو، أنفق، ألف، أبلى، ها، يسأل، با۔ جزاكم الله بارك الله لكما۔ سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية۔ انفق، يسأل، فعل، أفنى، أبلى، اكتسب۔ جزاك الله بارك الله لك۔
اليوم الحادی والستون، اليوم الحادی والستون، آج ہمارا 61 ڈے ہے، 61واں دن ہے ہمارا۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء، یعنی اب ہم ناؤنز کے ڈومین میں چلے گئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے ضمائر کرنی ہے، تو ضمائر اسماء یعنی ناؤن میں سے ہے۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ الاکل بالیمین سنت نبویۃ، ہم جانیں گے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے۔ گرامر کی طرف سے ہم جانیں گے ضمائر المنفصلہ، یعنی انا، انت، انت، ہوا اور ہیا۔ اس میں ہمارا فوکس انا پر رہے گا، یعنی اس پر ہم قرآن کی کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ ایک حوار ہم جانیں گے جس میں کہ ہم ضمائر کو بھی فیل کریں گے، اور ہم ادب الطعام جو کہ اس حدیث کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے وہ جانیں گے۔ یہ حوار کس کے بیچ میں ہے؟ الام و ابنہا، ایک ماں ہے اور اس کا بیٹا۔ تو آئیے آج کی اس کلاس کا آغاز اس بابرکت حدیث سے کرتے ہیں۔ عمر بن ابی سلمۃ یقول کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تتیش فی صحفت فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فما زالت تلک تعمتی بعد۔ عمر بن ابی سلمۃ یقول کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تتیش فی صحفتی فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فما زالت تلک تعمتی بعد۔ تو سب سے پہلے اس حدیث مبارک کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ عمر بن ابی سلمہ جو ہے وہ کہتے ہیں میں غلامن فی حجر رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اس کی نگرانی میں تھا۔ حجر یعنی اس کی کیئر میں تھا، اس کے کیئر اور کور میں تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں تھا، میں ان کے پاس تھا، میں ان کی تربیت میں تھا، میں ان کی محبت کے اس دائرے تربیت میں تھا۔ یعنی عمر بن ابی سلمہ اپنی قربت کا احساس دلاتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا۔ وکانت یدی، اور میرا ہاتھ تتیشو یعنی گھومتا پھرتا تھا، بے شعوری سے یا بے ترتیبی سے میرا ہاتھ دائیں بائیں جاتا تھا۔ کس میں؟ فی الصحفۃ، برتن میں، پلیٹ میں، تھالی میں۔ میرا ہاتھ بے ترتیبی سے، بے شعوری سے ادھر ادھر چلا جاتا تھا۔ یعنی یہ جو پہلا پورشن ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، ان کی گائیڈنس میں تھا، ان کی تربیت میں تھا، ان کی پرورش میں تھا۔ یہاں تک کہ اس کا ترجمہ لیپ بھی کیا جاتا ہے، انڈر ہز لیپ، انڈر ہز کیئر اینڈ کور۔ میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر بے شعوری اور بے ترتیب سے ادھر ادھر جاتا تھا۔ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، لی مجھ سے کہا، کیا کہا؟ یا غلام، اے بیٹے، اے لڑکے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہو، سم اللہ، سم اللہ، بسم اللہ کہو، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سم اللہ، اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یلی ہوتا ہے سامنے، نیکسٹ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ راوی کہتے ہیں فما زالت تلک تعمتی بعد، پھر یہ میری عادت بن گئی، پھر میں نے کبھی بھی اسے نہیں بھولا، یعنی پھر
میں ہمیشہ بسم اللہ کہتا تھا، دائیں ہاتھ سے کھاتا تھا اور اپنے سامنے سے کھاتا تھا۔ تو آج کا ہم نے عنوان کیا رکھا تھا؟ یعنی کھانے کے عادات سنت نبوی کے طریقے پر۔ تو اس پر مختصر سی بات کون کرے گا؟ اس حدیث میں یہ جی جب بھی کھانا ہو تو پہلے بسم اللہ کہو، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، یا کوئی بھی چائے وغیرہ دائیں ہاتھ سے، سب سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہاں پہ جو وکل بیمینک حدیث شریف میں آیا ہے، یعنی اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے جو اعضاء ہیں وہ جوڑوں میں ہیں، یعنی دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ، دائیں آنکھ بایاں ہاتھ، لیکن یہاں پہ دائیں ہاتھ سے کھانے کی جو تاکید کی گئی ہے یہ میرے خیال سے اسی لیے ہے کیونکہ بایاں ہاتھ جو ہے اس میں اتنی پوٹینشیل نہیں ہوتی ہے، اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر جو کام ہوتا ہے وہ دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، اور جب ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں گے تو جو لقمے ہیں وہ صحیح طریقے سے ہمارے منہ کے اندر آ جائیں گے، اور جو غذا ہے وہ ادھر ادھر نہیں بکھر جائے گی۔ میرے خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سب سے دانا، سب سے بہترین انسان تھے اور رہیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسی لیے اس کی تاکید کرتے ہیں تاکہ جو غذا ہے وہ بھی نہ بکھر جائے اور کھانے میں ایک توازن رہے گا۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور ایک سنت پر عمل بھی ہو جاتا ہے، اور سنت پر عمل کرنے سے انسان کے اندر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شکر گزاری کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس دنیا میں جو بھی ہم عمل کریں وہ چھوٹا سے چھوٹا ہو یا کوئی سنت پر عمل کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ شاید ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے یوم جزا کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جزاک اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ یہ پہلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بھی کام کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں دائیں ہاتھ سے ہی شروع کیے، تو بائیں ہاتھ کا کھانا پینا تو شیطان کی کام ہے، تو ہماری ایک تو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دوسرا تو یہ اس میں ادب آتا ہے کہ بچے کو کیسے سکھانا ہے۔ پہلے تو بچہ ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کیسے کھانا ہے، بیچ میں کھانا ہے، سائڈ سے کھانا ہے، تو اس میں یہ ادب بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ ایک سائڈ سے کھاؤ اور اچھے سے کھاؤ اور بسم اللہ کہو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور یہ انسان کو بھی فائدہ ہے کہ جب ہم سنتوں پہ پہلے عمل کرتے ہیں تو پھر ہم فرض کی اور آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس میں جب کھانے کے آداب کی طرف آتے ہیں سر، اس پہ سائنٹیفکلی ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ اللہ کا نام تو یقیناً ہر نیک کام میں شروع میں کرنا چاہیے، ایون کہ سر ہم واش روم بھی جائیں نا تو یہ قضاء حاجات کے لیے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ آپ نے دعا کر کے جانا ہے تاکہ وہاں پہ شیاطین ہمیں نہ چھیڑیں اور ان سے بے پردگی نہ ہو۔ اسی طرح اگر کھانے کو ہم دیکھیں تو سر یہ بھی ہم کھانا اس اگر نیت سے کھائیں کہ اسے ہمیں انرجی ملے اور ہم نیک کام کریں، تو اگر ہم اس پہ اللہ کا نام لیں گے تو یقیناً اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جب سر ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں ہاتھ دھو کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ وہ ایسے تری والی چیز جب کھاتے تھے تو وہ انگلیاں چاٹتے تھے، اور سر اس انگلیوں میں ہمارے ایسے غدود ہیں جو کہ ہمارے لیے ڈائجیشن میں بھی بہت کام کرتے ہیں، یعنی نظام ہضم میں خوراک بہت اچھے سے ہضم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سر اس میں کچھ ایسے غدود ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور سر یہ جو ہمارا بایاں ہاتھ ہے اس میں یہ غدود نہیں ہے، یہ دائیں ہاتھ میں ہی ہے۔ اور دائیں ہاتھ کی ایک اور خیر و برکت یہ ہے کہ سر ہم تمام جو خیر کے کام ہیں جیسے مصافحہ کرنا ہو گیا، جیسے قرآن پڑھتے ہیں تو دائیں ہاتھ کی انگلی رکھتے ہیں، اس طرح جس طرح ابھی میرے بھائی نے کہا کہ اس میں قوت توانائی نسبتاً اس کے اللہ نے زیادہ رکھی ہے۔ اور سر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہم بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے ہیں، ناک میں انگلی ڈالتے ہیں اور ناک کو جھاڑتے ہیں، تو یہ سارے ناک صاف کرتے ہیں، تو یہ سارے ہاتھ کام جو ہے وہ بائیں سے ہیں، جبکہ دائیں سے نہیں ہوتے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں سر کہ ابھی جا کے کہیں سائنس نے ریسرچ کی ہے کہ اس میں غدود ہوتے ہیں صرف دائیں میں۔ اور دوسرا سر اپنے منہ کے آگے سے کھانا جو ہے اس میں دو باتیں آتی ہیں، ایک ادب آتا ہے سر، اور دوسرا دوسرے کا لحاظ آتا ہے، مطلب آپ دوسرے کا لحاظ کرتے ہو، اس کا خاطر کرتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو کہ اس کے منہ کے آگے سے کوئی بوٹی ہے یا کوئی اچھا ٹکڑا ہے، یا ویسے بھی سر بے ادبی میں آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سنت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل احسن ہے، ہر عمل احسن ہے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو جو عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کے نام سے شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آئیے کچھ نئے مفردات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں دیکھ لیجئے، یہ دیکھ رہا ہے تو اس نے دیکھا کے لیے کیا ہے؟ رعا، رعا، رعا۔
اب یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ شخص اپنا جوتا اتار رہا ہے، یعنی ہم کہیں گے خلع حذا، خلع حذا، اس نے اپنا جوتا اتارا، خلع اس نے اتارا، اسی سے پھر امر بنے گا اخلا، نکال۔ یہ تصویر عکاسی کر رہی ہے کس کی؟ یہ تصویر کر رہی ہے عکاسی ایک فیملی کی۔ فیملی کو ہم اہل کہتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا اہل بیت، اہل یعنی فیملی۔ اس کے بعد یہاں آئیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے آگ کا ایک ٹکڑا، شعلہ یا چنگاری۔ ان تینوں کے لیے کیا آتا ہے؟ قبسن، قبسن، قبسن۔ اس کے بعد اگلی تصویر کس کی ہے؟ نعلن۔ اکثر تو نعل سول کے لیے لگتا ہے، لیکن چپل کے لیے بھی ہم نعل استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ چپل صرف اسی فارم میں ہو، یعنی نعل ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ پیروں میں ہی پہنا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری ورڈ کی طرف آئیے، یہ ہے استمع۔ ایک ہوتا ہے سنو، یہ ہے استمع۔ استمع ہوتا ہے غور سے سننا، جیسے ہم ابھی غور سے سن رہے ہیں، ابھی کوئی اور بھی بات کر رہا ہے وہ بھی ہم سن رہے ہیں، کوئی دور کا شور وور بھی ہو رہا ہے لیکن ہماری توجہ ابھی مرکوز ہے، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ استمع، یعنی انڈیوائیڈڈ اٹینشن سے سننا۔ استمع، غور سے سنو۔ تو چلیے آپ میں سے کون اشر الی السورہ التی تسمع اسمها؟ قبس، دال، استمع، واو، خلع، با، نعل، ہا، اہل، جیم، را۔ الف۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم۔ سمی هذه السور على ترتیب الابجدیہ۔ را، خلا، اہل، قبس، نال، استمع۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، رآ، رآ، خلع، خلع، اہل، اہل، قبس، قبس، نعل، نعل، استمع، استمع۔ آج جو ہمارا تیسرا عنوان تھا، یعنی ہم نے ضمائر منفصلہ کو سمجھنا ہے اور خاصتاً انا کو۔ تو آئیے سورۃ طٰہٰ کی ان آیات کو سنتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آئی آپ کی طرف، کیا پہنچی آپ کی طرف موسیٰ کی سرگزشت، کیا آپ تک موسیٰ کا قصہ پہنچا؟ اذ رآ نارن، جب اس نے دیکھا آگ، فقال لأہلہ، تو اس نے اپنے اہل خانہ کو کہا، امکثو، امکثو، تم ٹھہرو، تم قرار سے بیٹھو، انی آنستو نارا، مجھے، بے شک مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، لعلی، شاید کہ میں، آتی کم، لاؤں تمہارے لیے، منہا، اس میں سے، بقبسن، ایک شعلہ، ایک چنگاری، او یا اجدو، میں پاؤں، علی النار، اس آگ پر، خدا، کوئی رہنمائی، کوئی راستہ۔ یاد کرو جب اس نے دیکھا آگ کو، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ذرا رکو، میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، شاید ممکن ہے کہ میں اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں، یا ہو سکتا ہے مجھے وہاں پر کوئی راستہ مل جائے۔ فلما، پھر جب، اتاہا، وہ آئے وہاں پر، ہا یعنی آگ کے پاس، نو دیا، آواز آئی، یا موسیٰ۔ تو اس تھیم کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یاد کرو وہ سین جب
انہوں نے آگ کو دیکھا اور اپنے اہل سے کہا کہ مجھے نار محسوس ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں وہاں سے کوئی قبض، کوئی چنگاری، کوئی انگارہ لے کر آؤں یا مجھے وہاں سے کوئی ہدایت، رہنمائی، راستہ مل جائے۔ تو پھر جب وہاں پر وہ پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر آواز آتی ہے، اے موسیٰ۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی۔ انی بے شک، انا میں، ربک یعنی آواز کیا آتی ہے؟ یعنی جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے، جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، انا میں، انی بے شک میں، یعنی میں ہی تمہارا رب ہوں، فخلا اتار دے، نعلیک اپنے جوتے، اپنی جوتیاں اتار دے، انکا بے شک تو، بالوادی المقدس طوی، طوی کی مقدس وادی میں ہو، وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، اور فلو میں وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، اور میں نے، وانا اور میں، اخترتک میں نے تمہیں پسند کیا، میں نے تمہیں چوز کیا، فاستمع تو لہذا غور سے سنو، لما یوحی اس کی طرف جو وحی کی جائے، میں نے تجھ کو چن لیا تو جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ اگلی آیت میں دیکھیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اننی بے شک میں، انا اللہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا کوئی الہ نہیں، الا انا سوائے میرے، میرے سوا کوئی الہ نہیں، فاعبدنی پس تم میری عبادت کرو، فاعبدنی پس تم میری بندگی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو، لذکری میری یاد کے لیے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا انا، انا، انا اور انا۔ انا کون استعمال کرتا ہے؟ متکلم، بات کرنے والا۔ تو یہ بات آج ہم نے سنی کہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انا استعمال کرتے ہیں، انا ربک، انا اخترتک، یا انا اخترتک، انا اللہ لا الہ الا انا۔ اب آئیے، اب ہم ایک حوار سنتے ہیں ایک ماں اور اس کے بیٹے کا۔ یعنی ماں کہتی ہے، اعددت لک طعاما لذیذا من خبز مع مل، بیٹے میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے بڑا لذیذ، روٹی اور نمک سے۔ بیٹا کہتا ہے، شکرن یا امی، ماں آپ کا شکریہ۔ ماں کہتی ہے، انت یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ اولاً، پہلے بسم اللہ تو کہو۔ بیٹا بسم اللہ کہتا ہے۔ ماں کہتی ہے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو بیٹا کیا کرتا ہے؟ یأکل بیدہ الیمنی من القریب، وہ قریب سے کھانے کی کوشش کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ طیب جداً، بڑا مزیدار کھانا ہے، بہت اچھا کھانا ہے۔ اب ماں کہتی ہے، کل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بیٹا کہتا ہے، انتی علمتنی حسناً، اے ماں آپ نے مجھے بہتر چیزیں سکھائی ہے۔ ماں کہتی ہے، نعم، جی بیٹا، ہی واجبی، یہ میرا فرض ہے، انا فخورۃ بک، میں تم سے بڑی فخر محسوس کرتی ہوں۔ تو چلیے ہم اس کو حوار میں ریپیٹ کریں گے۔ أعددت لك طعاما لذيذا من خبز مع ملح، شكرا يا أمي، أنت يا غلام سم الله أولا، بسم الله، وكل بيمينك، طيب جدا، وكل مما يليك، أنت علمتني حسنا، نعم هي واجبي، أنا فخورة بك۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ أعددت لك طعاما لذيذا من خبز مع ملح، شكرا يا أمي، أنت يا غلام سم الله أولا، بسم الله، وكل بيمينك، طيب جدا، وكل مما يليك،
أنت علمتني حسنا. نعم هي واجبي أنا فخورة بك. जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु लकुमा। तो हमने देखा कि माँ क्या कहती है, अअद्दु लका तआमन लजीजन मिन खुब्जिन मअ मिल्हिन। बेटा कहता है शुक्रन या उम्मी। फिर अंत, अंत ये क्या है, ये ज़मीर है। यहाँ पर हमने देखा बेटा वापस कहता है अंत, माँ कहती है अना, और अपने फर्ज की तरफ कहकर वो क्या कहती है, हिया। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी दमायर। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ज़मीर में ये पढ़ा, ये वो इस्म होता है जो ज़ाहिरी इस्म की जगह ले लेता है। क्यों भला? क्योंकि हम तकरार नहीं करते, हम रिपीटिशन नहीं करते। और ये ज़मीर किसके लिए लगता है? ये मुतकल्लिम को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी जो बात करता है, जिसके साथ वो बात करता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, और अगर किसी की बात वो कर रहे हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। यानी मैं अना, भाई भी कहता है अना, बहन भी कहती है अना। सामने जब बात होती है अंत, भाई की तरफ, बहन की तरफ अंत। किसी और की बात हो रही है जो न मैं हूं और न आप है, हुआ मुज़क्कर के लिए और हिया मुअन्नस के लिए। अपनी पिछली क्लास में हमने जाना कि दमाइर की दो किस्में होती है, मुनफसिला और मुत्तसिला। मुनफसिला जो जुदा जुदा होती हैं, अलग अलग लिखी और पढ़ी जाती है, जैसे अना, अंता, अंते, हुआ, हिया। इसके बरक्स कुछ ऐसी ज़माइर होती है जो इस्म के साथ, फ़ेल के साथ और हर्फ के साथ लगती है। इनमें जैसे हमने पढ़ा यी, का, के, हो और हा। आज हमारा फोकस किस पर होगा? ज़माइर मुनफसिला पर। तो आइए देखिए, ज़माइर मुनफसिला में अभी तक हमने क्या जाना? ये वो ज़माइर है जिसे हम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं मुस्तकिलतन, यानी जुदा जुदा। अगर मैंने अपनी बात कहनी है तो अना, मेरे सामने कोई भाई है तो मैं कहूंगा अंता। वहीं कोई दूर कोई शख्स है, जैसे वो देखिए वो डॉक्टर साहब हैं जो कि न मैं हूं और न मेरा दोस्त, तो मैं क्या कहूंगा? हुआ तबीबुन। वहीं अगर दूर कोई बहन है, वो डॉक्टर साहिबा है, तो मैं क्या कहूंगा? हिया तबीबतुन। तो इस इंटरेक्शन को आप देख लीजिए, यहाँ पर इंटरेक्शन दो भाइयों के बीच में होती है। एक कहता है अना और दूसरे की तरफ इशारा करके क्या कहता है? अंता, अना अंता। और वहीं किसी और की तरफ इशारा करने के लिए हुआ और हिया। अब फर्ज कर लीजिए ये बातें हो रही है दो बहनों के दरमियान। मिसाल के तौर पर ये बहन बात शुरू कर रही है तो ये कह रही है अना, और इससे कह रही है अंते, अना अंते, अना अंते। ये भी कहती है अना अंते, अना अंते। वहीं अगर किसी और की तरफ इशारा करना है, जैसे फिर से डॉक्टर साहब की तरफ इशारा करना है, तो हम कहेंगे हुआ तबीबुन। वहीं डॉक्टर साहिबा है, दूर है, इस इंटरेक्शन से बाहर है, तो क्या कहेंगे? हिया तबीबतुन। अब यहां देख लीजिए, इस केस में, इस सिनेरियो में एक भाई है और एक बहन है। भाई कहता है अना, और जब वो बहन से कुछ कहता है तो कहता है अंते। वहीं कोई दूर बैठा है, उससे कहने के लिए हुआ तबीबुन, हिया तबीबतुन। वो देखो तबीब जा रहा है, हुआ तबीबुन, हिया तबीबतुन। अब इसके उलट देख लीजिए, अब अगर बहन बात शुरू कर रही है तो वो क्या कहेगी? अना, और भाई से कहेगी अंता, अना अंता। कभी हमने देखा ये शुरू करता है, ये कहता है अना, इसे कहता है अंते। यानी ये फर्स्ट फ्रेम में है, फर्स्ट इंटरेक्शन है बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन। इसके बाहर जो बात होगी तो उसके लिए क्या कहेंगे? हुआ तबीबुन, हिया तबीबतुन। यानी हम इसे यूं समराइज करेंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का डोमेन है, इसको हम रिप्लेस करके, जैसे अभी दोनों बाई है, ये भी कहेगा अना, ये भी खुद को अना कहेगा, इसकी तरफ अंता, ये इसकी तरफ अंता। वहीं जो भी बाहर है, जैसे वो क्या कहेगा इस डॉक्टर साहब को? हुआ तबीबुन, हुआ तालिबुन, हुआ मुदर्रिसुन। और इनकी तरफ इशारा करना हो, हिया तबीबतुन, हिया तालिबतुन, हिया मुदर्रिसतुन। तो ये है तरीका बात करने का। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर एक हम मशक करेंगे। मिसाल के तौर पर दो बहनें यहाँ पर हम लाते हैं, इनको रिप्लेस करते हैं और फिर वो इशारा करेंगे। एक कहेगा हुआ तबीबुन, दूसरा कहेगी हिया तबीबतुन। दो बहनें आगे आइए और इसको एक बार फिर से कीजिए। हुआ तबीबुन, हिया तबीबतुन, हुआ तालिबुन, हिया तालिबतुन, हुआ मुदर्रिसुन। हिया मुदर्रिसतुन। जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु लकुमा। अब हम देखेंगे यहाँ पर दो भाई आगे आएंगे, वो भी इसी तरीके से इस फ्रेम को समझने में हमारी मदद करेंगे। हुआ तबीबुन, या तबीबतुन, हुआ तालिबुन, या तालिबतुन, हुआ मुदर्रिसुन, ये मुदर्रिसतुन, अना तबीबुन, अना तालिबुन। शुक्रन लकुमा बारकल्लाहु लकुमा। अब आइए इन आयात को एक बार फिर से देखते हैं।
اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ انا، یہاں پر بھی انا، یہاں پر بھی انا، اور یہاں پر بھی انا۔ اس سین کو پھر سے ذہنوں میں سیٹ کر لیجئے، اننی انا ربک فخلع علیک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فخلع علیک، اتار دے اپنے جوتے یا جوتیاں، بے شک تو مقدس وادی طوا میں ہے، اور میں نے تجھے چوز کیا، سلیکٹ کیا، میں نے تمہارا انتخاب کیا، لہذا استمع، دھیان سے سنو جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جائے۔ اور آخر پر اننی، بے شک میں، انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری ہی بندگی کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب آئیے اس حوار کو ہم دیکھتے ہیں، یہ یعنی ایک پریکٹس ماڈل ہے، ہم بس اس میں یہ دیکھیں گے کہ کیا ہمیں یہ سمجھ میں آیا، انا، انتا، ہوا، ہیا، جو کہ ہمارا آج لرننگ آبجیکٹیو تھا، کہ آج ہمیں بس یہ پتا چلنا چاہیے کہ انا میں ہوتا ہوں، میں، انا یعنی اپنا نام یہاں پر آپ کہیں گے، انا میں یہ ہوں، من انتا آپ کون ہے، دوسرا بھائی کہیں گا میں جی یہ ہوں، اور آپ یہ حوار دیکھ لیجئے، من اینا انتا، انتا انتا، کیونکہ یہاں پہ دو مذکر کے بیچ میں آمنے سامنے بات ہو رہی ہے۔ وہیں اگر وہ کسی مذکر کی اشارہ کرے، وہ کون ہے، وہ میرا بھائی ہے، یا وہ تو ڈاکٹر ہے، وہ تو طبیب ہے، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ اسے کمپلیٹ کیجئے۔ السلام علیکم. وعلیکم السلام. أنا شوكة علي. من أنت؟ أنا شوكة علي. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من بدغام. من أين أنت؟ أنا من بدغام أيضا. من هو؟ هو صديقي أشرف. من هي؟ هي طبيبة. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ یہ دو بہنیں آگے آئیے۔ السلام علیکم۔ وعليكم السلام. أنا ريحانة، من أنت؟ أنا رقية، كيف حالك؟ بخير والحمد لله، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من سرينگر، من أين أنت؟ أنا من سرينگر أيضا. من هو؟ من هو سليم. من هي؟ هي مدرسة. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ اب اس فیز میں ایک بھائی اور ایک بہن، جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أنا عباس، من أنت؟ أنا مهناز، كيف حالك؟ بخير والحمد لله، وكيف حالك؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من صوفور، من أين أنت؟ أنا من راجستان. من هو؟ هو أخي. من هي؟ هي أمي. شكرا يا بنتي. شکرا لکما، بارک اللہ لکما۔ شروع کرے گی ایک بہن، جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أنا مصرا، من أنت؟ أنا شوكة، كيف حالك؟ بخير والحمد لله، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من سرينگر، من أين أنت؟ أنا من كفوار. من هو؟ هو طبيب. من هي؟ هي أمي. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ الاکل بالیمین سنت نبویت، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت نبوی میں سے۔ اس میں ہم نے 3 چیزیں سیکھی، سم اللہ، کل بیمینک، اور کل مما یلیک۔ ضمائر منفصلہ میں آج ہم نے انا، انتا، انتی، ہوا اور ہیا کے بارے میں جانا۔ ہم نے اس پر یعنی انا پر قرآن کریم کی کچھ مثالیں دیکھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو انا کہہ کر اسے اپنی طرف مرکوز کیا۔ ادب الطعام میں ہم نے ایک حوار دیکھا، ایک ماں اور اس کے بیٹے کا۔ ماں نے بھی بیٹے سے یہی نصیحت کی کہ بسم اللہ کہو، سامنے سے کھاؤ، اور پھر بچہ مسکرایا اور خوش ہوا۔ آخر پر ماں نے کہا یہ میرا حق ہے اور میں بڑا فخر محسوس کرتی ہوں۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.